اللہ رب العزت نے ہمیں فتنوں کے زمانے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ مدارس عربیہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، ہماری زندگی کے شب و روز، ہماری خلوت جلوت، گرمی سردی بہار خزاں، الحمدللہ مدارس عربیہ کے اندر مدارس والوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ گزرتے ہیں۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری اور اس ملک پاکستان کی بقا مدارس عربیہ کے اندر ہے۔ اگر یہ مدارس قائم ہیں تو ہم بھی موجود ہیں اور یہ ملک بھی قائم ہے، اور اگر یہ مدارس عربیہ ختم ہو گئے، مدارس عربیہ کے وجود کو ختم کر دیا گیا، تو پھر اس ملک کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ چنانچہ آپ غور کریں، جب سے یہ ملک وجود میں آیا ہے اس دن سے لے کر آج تک ہر بندہ اس ملک کو کھانے کے اندر لگا ہوا ہے۔ کرپشن، بددیانتی، لوٹ مار، رشوت کا بازار گرم اور عروج کو پہنچ چکا ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ رمضان المبارک کے اندر جو چیز بھی بنتی ہے تو وہ کھا لی جاتی ہے۔ یہ ملک بھی رمضان کے اندر بنا تھا، تو جب یہ ملک رمضان کے اندر بنا ہے تو اس کو بھی کھانے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اور اگر غور کیا جائے، اجتماعی نظام کو دیکھا جائے تو ہمارا اجتماعی نظام مکمل کھوکھلا ہو چکا ہے، اور دوسری طرف ہمارے جو اپنے انفرادی اعمال ہیں وہ اتنے تباہ و برباد ہو چکے ہیں، وہ اعمال اتنے برے ہو چکے ہیں کہ گزشتہ امتوں کو جن برائیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے نیست و نابود کیا گیا، وہ تمام تر برائیاں ہمارے اندر معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ لیکن یہ ملک کا نظام پھر بھی چل رہا ہے، اللہ نے ہمیں باقی رکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنی کشف کی نگاہ سے بعض مرتبہ دیکھتا ہوں کہ بستی والوں، شہر والوں، اہل علاقہ کے اعمال اتنے برے اور گندے ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پہ بھیجتے ہیں کہ فرشتوں جاؤ اور فلاں بستی کو نیچے سے اٹھا کے الٹ کر پھینک دو۔ چنانچہ وہ فرشتے زمین پہ آتے ہیں اور بستی والوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جب زمین پہ پہنچتے ہیں تو فرشتے زمین پر آ کر ایک چھوٹی سی کچی مسجد کے اندر، مدرسے کے چھوٹے سے حجرے کے اندر معصوم بچوں کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، جن کی زبان سے قرآن کی تلاوت جاری ہوتی ہے۔ تو وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ آپ نے تو ہمیں دنیا کے اندر بھیجا کہ بستی والوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے، انہیں نیست و نابود کر دیا جائے، ہم تو بستی کے اندر معصوم بچوں کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کشف کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں تو اللہ فرماتے، اچھا میرے بندے، یہ معصوم بچے ایک چھوٹی سی مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو پھر ان بچوں کی وجہ سے، ان بچوں کی تلاوت کی وجہ سے بستی والوں کے لیے 40 سال تک عذاب کو مؤخر کر دو۔ وہ کہ مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 40 سال کے لیے عذاب کو مؤخر فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے
کہ ہم مدارس عربیہ کے ساتھ تعاون کریں، مدارس عربیہ کے اوپر کسی طرح کی کوئی آنچ نہ آنے دیں۔ مدارس عربیہ کو یوں سمجھیں اپنے مشورہ، اپنے تعاون، جسمانی تعاون، مالی تعاون، ان تمام تعاون کے ذریعے مدارس کو مضبوط کریں۔ اگر یہ مدارس عربیہ موجود ہیں تو ہمارا ایمان محفوظ ہے، اور اگر یہ مدارس کم پڑ گئے تو یوں سمجھیں کہ ہمارا ایمان بھی کمزور ہو جائے گا۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا مدارس عربیہ کی حفاظت در حقیقت ایمان اور اسلام کی حفاظت ہے۔ اگر مدارس محفوظ ہو گئے ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے گا، اسلام محفوظ ہو جائے گا۔ اور یہ آج کے دور کے اندر مدارس عربیہ چاہے کسی بھی شکل کے اندر ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت خداوندی ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی، اپنی دنیا اور آخرت کے اوپر غور کریں تو ہماری دنیا کو بنانے کے اندر اور آخرت کو بنانے کے اندر جو سب سے بڑا کردار ہے وہ مدارس عربیہ ہی کا ہے۔